السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الآنیہ۔ الحدیث الرابع عشر عن حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه۔ الحديث الخامس عشر وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ باب الآنیہ۔ الآنیۃ جمع اناء، برتن۔ اردو میں اس کا ترجمہ عام طور پہ برتن سے کیا جاتا ہے، آنیہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب الطہارہ میں اس باب کو قائم کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ برتن ایسے ہیں جن کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے الگ سے احکام بتائے ہیں، اور ان احکام کی روشنی میں ان برتنوں کا استعمال طہارت کے لیے کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس تعلق سے اس باب کو کتاب الطہارہ میں رکھا گیا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے برتن میں پانی نہ پیو، ولا تأکلوا فی صحافہا، اور سونے چاندی کے پلیٹوں میں یا برتنوں میں کھانا نہ کھاؤ، فإنہا لہم فی الدنیا، اس طرح کے جو برتن ہیں سونے چاندی کے، یہ مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے دنیا میں ہے، اور تمہارے لیے یہ آخرت میں ہوں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ سامعین کرام، حضرت حذیفہ ابن یمان جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہ اپنے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ حذیفہ ابن یمان، کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ خوش نصیبی ہے ان کے ساتھ کہ دونوں باپ اور بیٹا حذیفہ اور ان کے والد دونوں کبار صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ والد بھی ان کے صحابی یمان، اور حذیفہ خود بہت بڑے صحابی ہیں۔ حذیفہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کی حیثیت سے ان کی شہرت ہے، اور یہ بہت بڑی صفت تھی ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی راز کی باتیں ان کو بتائیں جو دوسرے صحابہ کو نہیں معلوم تھی۔ کبار صحابہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ حذیفہ جس کے جنازے میں شریک ہو تو ہم اس میں شریک ہوں گے، وہ جس میں شریک نہیں ہوں گے اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ منافق ہوگا۔
تو منافقین کے سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں معلوم تھی بذریعہ وحی، ان کی خبر بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی۔ عزیز طلبہ، آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے اور سنی ہوگی کہ القاتل والمقتول فی النار، ہے نا، یعنی جو قتل کرتا ہے کسی کو وہ قاتل، اور جس کو قتل کیا جائے وہ دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ یہ میدان جنگ میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی، یہ حدیث میں نہیں بتا رہا ہوں کہ القاتل والمقتول کلاہما فی الجنہ، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مقولہ صادق آتا ہے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ۔ اصل میں یہ جو ہے جنگ احد میں، غزوہ احد میں شریک تھے دونوں باپ بیٹے، حذیفہ بھی اور ان کے والد یمان بھی۔ اور غزوہ احد کے بارے میں معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے آخری مرحلے میں پانسا پلٹ گیا اور صحابہ کرام مشرکین کے دو حصوں کے بیچ میں گھر گئے۔ پیچھے سے خالد ابن ولید تھے اور آگے سے جو فوج تھی وہ پلٹ گئی۔ بیچ میں جو لوگ پس رہے تھے، مارے جا رہے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے، ان میں یمان بھی تھے، حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ جب ان کو قتل کیا مسلمانوں نے، یمان کو صحابہ نے قتل کیا، حذیفہ سامنے تھے اور وہ چیختے رہے، چلاتے رہے کہ یہ میرے والد ہیں، میرے والد ہیں، لیکن اس کے باوجود افراتفری کا عالم ایسا تھا کہ کئی صحابہ کو قتل کیا، جس میں سے ایک جو ہے نا یمان تھے، اور حضرت حذیفہ کو اس کا پوری زندگی افسوس رہا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ نہیں، وہ شہید ہے۔ اور حضرت حذیفہ نے خود، بخاری کے الفاظ ہیں، یہ کہا کہ غفر اللہ لکم، اپنے ساتھیوں کو، صحابہ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس لغزش کو، آپ کے اس گناہ کو معاف کر دے۔ میں نے معاف کر دیا۔ تو لیکن ان کی زندگی پہ اس کا اثر ہمیشہ رہا۔ تو یمان قتل کیے گئے غزوہ احد میں، اور ظاہر ہے کہ وہ شہید ہے، اور ان کو جو قتل کرنے والے تھے وہ مسلمان صحابی تھے، وہ بھی جو ہے نا انشاءاللہ جنتی ہیں، اور ان کا درجہ غزوہ احد میں شریک ہونے والے صحابہ کا بڑا ہے۔ یہ حدیث، اس حدیث سے ایک بات بالاتفاق علماء نے اس پہ اتفاق کیا ہے، اس حدیث کے ایک مفہوم پہ، اور وہ یہ کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا حرام ہے، جائز نہیں۔ اور حدیث میں دوسرا جو لفظ ہے فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، یعنی یہ برتن مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے دنیا میں ہے۔ تو اس جملے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کافروں کے لیے یہ حلال کر دیا گیا ہے۔ فَإِنَّهَا لَهُمْ، لہم کا مطلب یہ نہیں کہ حلال لہم، ہے نا، بلکہ یہ معمول کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں اس طرح کے برتن کو استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کافر اور مشرک ہیں۔ تو اس لیے اس لفظ سے ان کے لیے اس کی حلت پہ استدلال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ یہ اس طرح کے برتن جو ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے ہیں، جن کا وہ استعمال کریں گے۔ اس حدیث کے تعلق سے ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ علماء نے اس کے حرام ہونے کی جو علت ہے، سونے اور چاندی کے برتن کو آخر کیوں حرام کیا گیا دنیا میں اور اس میں کھانے اور پینے کو، اس کی دو علتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک
علت یہ کہ یہ کبر اور خیالہ یعنی تکبر چونکہ پایا جاتا ہے، اس طرح کے برتنوں کے استعمال سے آدمی کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایسی نخوت آ جاتی ہے جس کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ دوسری علت دوسرے لوگوں نے یہ بیان کی، دوسرے علماء نے، کہ اس کے اندر حرمت کی علت محض اس کا سونا اور چاندی ہونا ہے بس، اور یہ علت جہاں بھی پائی جائے گی وہ برتن حرام ہوگا۔ اب اس علت کی بنیاد پہ حکم میں فرق پڑتا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ حدیث میں لفظ ذہب اور لفظ فضہ کی تحدید ہے، سونا اور چاندی، اس لیے علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ منسوس ہے، اس لیے اس کے علاوہ جو برتن ہیں اس میں ہم کھا پی سکتے ہیں، جیسے اس سے بھی قیمتی جواہرات ہیں، زمرد ہے، یاقوت ہے نا، اور بھی جو ہے نا قیمتی اشیاء ہیں جو سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی، تو کیا ان کے برتنوں کو استعمال کیا جانا چاہیے، کر سکتے ہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حرمت کی علت کبر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ علت یہاں بھی پائی جائے گی، ہے نا، اس طرح کے جو جواہرات ہیں قیمتی ان کے برتنوں میں بھی یہ علت پائی جاتی ہے، اس لیے وہ حرام ہوں گی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سونا اور چاندی ہونا ہی اس کے حرام ہونے کی علت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے علاوہ چاہے جتنا قیمتی برتن ہو، یاقوت ہو، زمرد ہو یا جواہرات ہوں، ان کے برتنوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہوگا، اس لیے کہ حرام ہونے کی جو وجہ ہے وہ ہے سونا اور چاندی ہونا، اور وہ وہاں نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے حلال۔ تو علت کی بنیاد پہ یہ فرق پڑتا ہے۔ اسی تعلق سے ایک مسئلہ اور ہے کہ ایسا برتن جس میں سونے اور چاندی کا جزوی استعمال کیا گیا، جزوی استعمال کا دو طریقہ ہے، ایک تو یہ کہ برتن ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو جوڑنے کے لیے چاندی کا استعمال کرتے ہیں، یا سوراخ ہے اس کو بند کرنے کے لیے سونے اور چاندی کا، تو اس پہ تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایسے برتن کا استعمال جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جزوی استعمال کی ایک شکل اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے برتن کو سونا اور چاندی سے ملمع کر دیا جائے۔ ملمع یعنی اس پہ جیسے ہم کہتے ہیں سونے کا پانی چڑھا دیا جائے اس کے اوپر، ہے نا، یا چاندی سے اس کو ملمع کر دیا جائے، تو ایسا برتن کیا اس کا استعمال جائز ہے؟ اس سلسلے میں علماء کی ایک رائے تو یہ ہے کہ اگر وہ تلمیع یعنی اس پہ جو چڑھایا گیا ہے اس کی حیت اور اس کی شکل یہ ہو کہ اس کو الگ کیا جا سکتا، یعنی مثال کے طور پہ جیسے کوئی برتن ہے اسٹیل کا یا کسی چیز کا، اور اوپر سے سونے کا کور بنا کر کے اس پہ لگا دیا گیا، اس کور کو آپ الگ کر سکتے ہیں آسانی سے، تو اگر اس طرح کی تلمیع ہے تو اس میں کھانا حرام ہے۔ لیکن اگر وہ ملمع سازی یا وہ پانی اس طرح سے چڑھایا گیا کہ اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر اس میں کھانا جائز ہے۔ یہ علماء کے اپنے اجتہادات ہیں، لیکن اس سلسلے میں صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ وہ برتن جس کو سونے اور چاندی کا برتن اصطلاح میں کہا جائے اس میں کھانا اور پینا حرام ہوگا، ہے نا۔ اس بات کو دیکھا جانا چاہیے کہ اس پہ اگر اطلاق آنیت الفضہ اور آنیت الذہب کا ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ حدیث میں مطلق اس کی ممانعت ہے، اور جو اس کی علت ہے وہ بھی یہاں پائی جا رہی ہے، اس لیے دیکھا جائے گا کہ اصطلاح عوام میں اگر اس کو سونے اور چاندی کے برتن سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس میں کھانا پینا حرام ہونا چاہیے۔
ایک آخری نقطہ اس حدیث کے تعلق سے یہ کہ کیا اس طرح کے برتنوں میں کھانے اور پینے کے علاوہ دوسرے استعمالات اس کے جائز ہیں؟ وہ بات اس لیے آئی کہ حدیث میں الفاظ ہیں لا تشربوا ولا تأکلوا، لا تشربوا ولا تأکلوا، یعنی مت کھاؤ اور مت پیو۔ اس نص سے ظاہر سے بعض علماء نے، بلکہ علماء کی ایک بڑی تعداد نے اس بات پہ استدلال کیا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا، ان دو چیزوں کے علاوہ اور اگر کوئی استعمال اس کا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال کھانے اور پینے کے علاوہ اور کام کے لیے، مثال کے طور پہ آپ اس میں پانی رکھ کر کے وضو کریں، ہے نا، یا بڑا سا برتن ہو سونے کا، اس میں پانی رکھ کے آپ غسل کریں، یا ایک کچن میں اس کا استعمال ہو آٹا گوندنے کے لیے یا وہ کھانا بنانے کے لیے، تو اس کے کئی استعمال ہو سکتے ہیں سونے اور چاندی کے برتن کے۔ تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ امام صنعانی جنہوں نے بلوغ المرام کی شرح لکھی ہے سبل السلام، وہ اس بات پہ مصر ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ صرف کھانا اور پینا حرام ہے سونے اور چاندی کے، دوسرے استعمالات حرام نہیں ہونے چاہیے، بلکہ انہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پہ شدید حملہ کیا ہے اس تعلق سے کہ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو باب العانیہ میں کیوں رکھ دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے امام صنعانی کا، اس لیے رکھ دیا انہوں نے تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ ایسے برتن سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، غسل کرنا ہے نا، اس لیے حافظ ابن حجر نے باب العانیہ میں اس حدیث کو رکھا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں امام صنعانی کہ یہ جو ہے حافظ ابن حجر یا اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ الفاظ نبوی کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ الفاظ نبوی میں اکل و شرب ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا دوسرے استعمال کی طرف کیوں لے جاتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں کر سکتے، اس سے غسل نہیں کر سکتے اور دوسرے استعمالات نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں ایک موقف تو یہ ہوا علماء کا کہ کھانا اور پینا ایسے برتنوں میں حرام ہے اور باقی چیزیں جو ہے نا جائز ہیں، باقی چیزیں جائز ہیں، جس میں امام صنعانی ہے، اس طرح کے دوسرے علماء ہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، ہر طرح کا استعمال اس برتن کا، یعنی سونے اور چاندی کے برتن کا ہر طرح کا استعمال حرام ہے، اور اس پہ اجماع بیان کیا ہے بعض لوگوں نے۔ امام صنعانی نے اس اجماع کی بڑی سخت تردید کی ہے اور کہا کہ یہ اس اجماع کو نہیں تسلیم کیا جائے گا، لیکن بہرحال اس پہ اجماع بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بات سمجھ میں آتی ہے حدیث کو دیکھتے ہوئے وہ یہ کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آخر شریعت نے اس کو حرام کیوں قرار دیا، اس طرح کے برتن کے استعمال کو، اس علت پہ اگر غور کیا جائے تو وہ کبر یا جو ہے نا خیلا اس کو کہتے ہیں، اس بنیاد پہ یہ حرام ہے۔ اور یہ چیز پائی جاتی ہے، چاہے آپ کھانے پینے کے علاوہ اور کسی چیز میں اس کا استعمال کریں تو یہ علت وہاں بھی پائی جاتی ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علت زیادہ خطیر انداز میں وہاں پہ ہے کہ کوئی آدمی سونے کے برتن سے وضو کرے، ہے نا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آخر شریعت نے اس کو اس لیے جب حرام قرار دیا تو ایک آدمی سونے کے برتن یا چاندی کے برتن کا استعمال عام زندگی میں کرتا پھرے، یہ اور زیادہ کبر اور خیلا کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے بہرحال حافظ ابن حجر کی جو رائے ہے وہ صحیح ہے، امام صنعانی کی رائے اس سلسلے میں صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ اس لیے راجح یہ ہے کہ تمام استعمالات جو ہے نا اس کے حرام ہونے چاہیے، اور شریعت کی منشا جو ہے اور اسلام کا مقصد شاید یہی ہے۔ بہرحال یہ قول جو ہے نا صحیح ہے، راجح ہے میرے اعتبار سے، اور دوسرے علماء نے بھی اس کو راجح قرار دیا ہے۔ حضرات، اس تعلق سے
بس ایک جملہ اور رہ گیا ہے، جیسے انہوں نے ایک حدیث اور پڑھ دی جس کا تعلق اسی باب سے ہے کہ الذی یشرب فی اناء الفضہ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، ہے نا، کہ جو آدمی چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتا ہے۔ یہ حدیث بھی اسی معنی کے لیے ہے جس معنی کے لیے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کے ہر طرح کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ جو مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ رب العالمین اس کا بدل قیامت کے دن ان کو عنایت فرمائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔